بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیل کی ساحرہ، ایک جادوگر کی سرگزشت جو فرعون بننے والا تھا، لیکن وہ فتنگر ایک حسین ملکہ کا غلام بن کر رہ گیا۔ ایپیسوڈ 24، انتقام کا سامان۔ میور شارمن اینتھنی کو لے کر کلوپترا کی خوابگاہ میں پہنچے۔ ملکہ اپنی سنہری کوچ پر غمگین و اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے کالے بال اس کے دودھیانے سینے اور پیٹھ پر پریشان تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کلوپترا، اینتھنی چلایا، کلوپترا، میں آ گیا ہوں۔ خوشی کی ایک چیخ کے ساتھ کلوپترا اٹھ کھڑی ہوئی۔ آہ اینٹنی، میری جان، تم آ گئے۔ آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، آؤ مجھے اپنی آغوش میں لے کر میرے غموں کو خوشیوں میں بدل دو۔ اینٹنی، ہماری محبت قائم ہے تو دنیا ہمارے لیے جنت ہے۔ اور اینتھنی نے کلوپترا کو اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ ایک دوسرے کو دیوانوں کی طرح چومنے لگے۔ اور پھر اسی دن شارمن میرے پاس آئی اور اس نے نہایت تیز زہر تیار کرنے کو کہا۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ کلوپترا اینتھنی کو زہر پلانا چاہتی ہے، لیکن شارمن نے مجھے یقین دلایا کہ ایسی بات نہیں ہے، اور یہ بھی یقین دلایا کہ زہر کس کو اور کیوں دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ میں نے آتوا کو بلایا جو زہر بنانے میں بہت ہوشیار تھی، اور ہم دونوں نے دوپہر ڈھلے تک وہ زہر تیار کر دیا تو شارمن پھر آئی جس کے ہاتھوں میں تازہ پھولوں کا ایک تاج تھا۔ شارمن کی ہدایت کے مطابق میں نے وہ تاج زہر میں ڈبو دیا۔ شارمن زہریلا تاج لے کر چلی گئی اور اس رات کلوپترا نے عیش و طرب کے سامان کیے۔ اینٹنی، کلوپترا کے پاس وہی زہریلا تاج اپنے سر پر رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ میں اینتھنی کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ محفل رقص و سرور گرم تھی اور شراب کا دور چل رہا تھا، یہاں تک کہ اینتھنی اور ملکہ اپنے رنج و غم بھول گئے۔ اور اب کلوپترا نے اینتھنی کو بتایا کہ وہ کئی جہاز ساحل ہند کی طرف روانہ کر چکی ہے اور اس کے آدمی وہاں کوئی محفوظ اور خوبصورت مقام تلاش کر لیں تاکہ اگر کبھی قیصر مصر پر قابض ہو جائے تو اینتھنی اور کلوپترا ہندوستان کی طرف فرار ہو جائیں اور وہاں مرتے دم تک محبت کے مزے لوٹتے رہیں۔ لیکن کلیوپیٹرا کے بھیجے ہوئے یہ جہاز ہندوستان تک نہ پہنچ سکے۔ میں نے یہودیوں کو جو ملکہ مصر سے نفرت کرتے تھے ان جہازوں کی روانگی اور کلیوپیٹرا کے ارادے کی خبر کر دی۔ ان یہودیوں نے عربوں کو اکسایا اور انہوں نے کلیوپیٹرا کے جہازوں کو آگ لگا دی، اور پھر یوں اس کی یہ مہم ناکام رہی۔ اور اب اس نے اینتھنی سے کہا کہ وہ ملکہ کا جام محبت پیے، لیکن پہلے اپنے سر کا رکھا ہوا تاج شراب میں ڈبو لے اور اس طرح ملکہ کو اپنی محبت کا یقین دلا دے۔ اینتھنی نے ایسا ہی کیا، لیکن ابھی وہ زہریلی شراب کا جام اینتھنی کے ہونٹوں سے چھوا بھی نہ تھا کہ کلوپترا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ ٹھہرو، وہ چلائی، اور اینتھنی حیرت سے کلیوپیٹرا کی صورت تکنے لگا۔ بات یہ تھی کہ ملکہ کے خزانے کا پاسبان جس کا نام بوڈیسس تھا بہت سی دولت اپنے ساتھ لے کر قیصر کے پاس فرار ہونے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ وہ سب تیاریاں مکمل کرنے کے بعد آج کل میں ہی اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے والا تھا کہ کلیوپیٹرا کو کسی طرح اس کے ارادے کی خبر لگ گئی۔ چنانچہ اس نے بوڈیسس کو اس کی نمک حرامی کی سزا دینے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ بوڈیسس، کلوپترا نے کہا۔ یہ آدمی اس کے قریب ہی کھڑا ہوا تھا۔ یہاں آؤ میرے وفادار خادم۔ اینتھنی نے اس آدمی کو دیکھا۔ یہ ہمارا وفادار ہے اور ہر حال میں ہمارا شریک رہا ہے۔ چنانچہ اینتھنی، ہم اس کی وفاداری کا صلہ تمہارے ہاتھ سے دلوانا اور اس کی عزت افزائی کرنا چاہتے ہیں۔ تم اپنا یہ جام جس میں تم نے پھولوں کا تاج ڈبویا ہے ہمارے اس خادم کو دے دو
تاکہ وہ تمہارے سونے کے جام سے شراب پی کر فخر کر سکے۔ اس کے علاوہ سونے کا یہ جام بھی ہم اسے انعام میں دیتے ہیں۔ اینتھنی اب تک حیران تھا۔ اس نے اپنا جام بوڈیسس کو دے دیا، جس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جام تو لے لیا مگر پینے کی جرت نہ کر سکا، کیونکہ اس کے دل میں چور تھا۔ پیو میرے وفادار دوست، پیو، ہم کہتے ہیں پی جاؤ، کلوپترا نے چیخ کر کہا۔ اگر تم نے شراب نہ پی کر میرے پیارے اینتھنی کی توہین کی تو دیوتاؤں کی قسم تمہیں گرم سلاخوں سے پٹواؤں گی۔ ہاں تو پی گئے آخر؟ کیوں میرے وفادار دوست؟ مزیدار شراب ہے نا؟ ارے کیا بات ہے، تمہارا چہرہ کیوں متغیر ہو رہا ہے؟ میں سمجھتی ہوں وہ مقدس شراب ہے جو جھوٹے اور نمک حرام کے لیے موت کا پیغام لاتی ہے اور سچوں اور وفاداروں کو حیات جاوداں بخشتی ہے۔ کوئی ہے؟ فوراً جا کر اس دغاباز کے کمرے کی تلاشی لو، ہمارے خیال میں یہ آدمی غدار ہے۔ فوراً ہی چند سپاہی بوڈیسس کے کمرے کی تلاشی لینے چلے گئے۔ بوڈیسس دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے کھڑا تھا۔ دفعتاً وہ کانپ کر دھم سے فرش پر گر پڑا، پھر اٹھا اور اپنے سینے کو ناخنوں سے یوں کھرچنے لگا جیسے وہ سینہ چیر کر اس آگ کو نکال پھینکنا چاہتا ہو جو اس کے دل و جگر کو جلا رہی تھی۔ اس کے منہ سے کف جاری ہو گئے اور کلیوپیٹرا اپنے ہونٹوں پر کینہ ورانہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً بوڈیسس کلیوپترا کی طرف بڑھا۔ غدار آدمی، کہو موت کا مزہ کیسا ہے؟ کلیوپیٹرا نے پوچھا۔ رنڈی فاحشہ، تو نے مجھے زہر دے دیا، لیکن یاد رکھ تو بھی ایسی ہی موت مرے گی۔ اور ایکائک وہ کلیوپترا پر جھپٹ پڑا، لیکن وہ پہلے سے ہوشیار تھی، چنانچہ اچھل کر ایک طرف ہو رہی۔ لیکن بوڈیسس کے ہاتھ میں کلیوپیٹرا کے زیر جامے کا دامن آ گیا۔ بوڈیسس ایک جھٹکے سے گرا اور ملکہ مصر سب کے سامنے ننگی کھڑی تھی۔ اس نے جلدی سے کوچ پر سے ریشمی چادر اٹھا کر اپنے بدن پر لپیٹ لی۔ بوڈیسس اب فرش پر لوٹ رہا۔ آخر کار اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور مردہ ہو کر فرش پر گر پڑا۔ بیچارے کی بڑی تکلیف سے جان نکلی، کلیوپترا نے قہقہہ لگا کر کہا۔ سپاہیوں، اس نمک حرام کی لاش یہاں سے لے جاؤ، کمبخت مرتے مرتے میرا قیمتی لباس بیکار کر گیا۔ کلیوپیٹرا، یہ سب کیا ہے آخر؟ سب سپاہی بوڈیسس کی لاش گھسیٹ لے گئے تو اینتھنی نے پوچھا۔ اس آدمی نے میرے جام سے شراب پی اور دیکھتے ہی دیکھتے مر گیا۔ آخر یہ کیسا مذاق ہے اور کیا مقصد ہے اس سے تمہارا؟ مقصد دو ہیں میرے پیارے اینتھنی۔ ایک تو یہ کہ یہ آدمی ہمارا بہت بڑا خزانہ لے کر آج ہی رات کو قیصر کے پاس بھاگ جانے والا تھا، اور دوسرا یہ کہ تمہیں اپنے دل میں یہ خیال نکال دینا چاہیے کہ میں تمہیں کبھی زہر دے دوں گی۔ اگر میں ایسا کرنا چاہتی تو بڑی آسانی سے کر سکتی تھی۔ پھولوں کا وہ تاج جسے تم نے اپنے جام میں ڈبو دیا تھا وہ زہر آلود تھا۔ اگر میں تمہیں مارنا چاہتی تو تمہارا ہاتھ نہ پکڑتی اور تم وہ زہریلی شراب پی گئے ہوتے۔ اینتھنی، اب تمہیں میری محبت کا اعتبار آیا کہ نہیں؟ اینتھنی، مجھ پر اعتبار کرو، میں تمہیں برباد نہیں کرنا چاہتی، میں تمہارا برا نہیں چاہتی۔ تم مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو۔ اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے میں خود اپنا خاتمہ کر لوں گی۔ لو، ہمارے سپاہی آ گئے۔ کہو تم نے بوڈیسس کے کمرے میں کیا دیکھا؟ ملکہ مصر، بوڈیسس کے کمرے میں سب چیزیں بندھی بندھائی رکھی تھیں جیسے وہ آج کہیں سفر پر جانے والا ہو۔ ملکہ مصر، اس کے سامان میں بہت سی دولت بندھی ہوئی تھی۔ سن لیا تم لوگوں نے؟ کلیوپیٹرا وہاں کھڑے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوئی۔ چنانچہ اب جان لو کہ کلیوپترا کو دھوکہ دینا آسان نہیں۔ اس رومی نمک حرام کی موت سے سبق لو۔ کمرے میں خاموشی طاری تھی۔ ہر آدمی سہما ہوا دم بخود کھڑا ہوا تھا، حتیٰ کہ اینتھنی بھی۔ میری موت کا وقت قریب ہے اور ابھی مجھے بہت کچھ کہنا ہے، چنانچہ میں مجبور ہوں کہ بہت سے واقعات حذف کر دوں اور بہت سے مختصر بیان کر دوں۔ اینتھنی کو برج آہو بکا سے سکندریہ واپس لے آنے کے بعد چند دنوں تک سکون رہا، ایسا گمبھیر سکون جو طوفان ریگ سے پہلے صحرا پر طاری رہتا ہے۔ اس دفعہ اینتھنی اور کلیوپترا کی عیاشیاں انتہا کو پہنچ گئیں۔ ہر رات محفل نشاط جمتی
اور دونوں عاشق و معشوق کثرت سے شراب پی کر اپنے آپے میں نہ رہتے۔ اینتھنی نے قیصر کی خدمت میں سفیر روانہ کر دیے، لیکن اس نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اب چونکہ قیصر سے صلح کی امید نہ تھی، اس لیے سکندریہ کو بچانے کی تیاری ہونے لگی۔ لشکر فراہم کیا گیا، بحری بیڑا تیار ہو گیا، اور تھوڑے ہی عرصے بعد سکندریہ میں شہریوں سے زیادہ اکھڑ اور وحشی سپاہی نظر آ رہے تھے۔ اور اب میں نے شارمن کی مدد سے انتقام کا پانسا پھینک دیا۔ میرا کام قریب الختم تھا، انتقام کی عمارت تیار تھی، صرف آخری اینٹ رکھنا باقی رہ گئی ہے۔ میں نے کلوپترا کا اعتماد حاصل کر لیا تھا، وہ مجھ سے مشورہ طلب کیے بغیر کوئی کام نہ کرتی، اور میں بظاہر مناسب اور اصل میں غلط اور تباہ کن مشورہ دیتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ بہرطور اینتھنی کو خوش رکھے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ دنیاوی تفکرات اور غموں میں گم ہو کر اسے پھر چھوڑ بیٹھے۔ چنانچہ کلوپترا نے اسے شراب اور عیاشیوں میں الجھا لیا، اور بہادر اینتھنی کی جسمانی اور ذہنی قوتیں آہستہ آہستہ شراب کی نظر ہوتی گئیں۔ اس کے علاوہ میں نے چند دوائیں تیار کر کے اینتھنی کو پلا دیں، اور ان کے اثر سے اینتھنی کی روح جھوٹی خوشی اور سکون سے بھر گئی، اور اس کی آنکھوں میں پردے پڑ گئے، تاکہ جب یہ پردے اٹھیں تو اسے اپنی موت سامنے کھڑی نظر آئے۔ اور چند دنوں بعد ہی اس کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ میری دوا کی ایک خوراک پیے بغیر سو نہ سکتا تھا، اور یوں میں اس کے پاس ہر وقت رہنے لگا۔ اور اب اینتھنی میرے ہاتھ میں موم کی ناک کا بنا ہوا تھا، اور وہ اس وقت تک کوئی کام نہ کرتا جب تک کہ میں ہاں ٹھیک ہے نہ کہہ دیتا۔ ادھر کلیوپیٹرا بھی ضرورت سے زیادہ توہم پرست ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے اس کے سامنے بہت سی غلط سلط پیشن گوئیاں کر دی تھیں۔ اسے دیوتاؤں پر اتنا اعتبار نہ ہوگا جتنا کہ مجھ پر تھا۔ اسی پر اکتفا نہ کرتے ہوئے چپکے دوسرے جال بھی بننے لگا۔ میری شہرت پورے مصر میں اسی زمانے میں پھیل چکی تھی جب کہ میں وادی موت کے ایک مقبرے میں مقیم تھا۔ چنانچہ کلیوپیٹرا کے محل میں آ جانے کے بعد بھی مختلف شہروں کے لوگ میرے پاس آتے رہتے۔ کچھ تو مریضوں کو لے کر آتے، اور کچھ اس لیے کہ مجھ سے خبریں معلوم کر سکیں، کیونکہ اس کشمکش کے زمانے کے لوگ حقیقت معلوم کرنے کے لیے بے چین تھے۔ چنانچہ میں لوگوں کو ایسے ہراس انگیز باتیں بتاتا کہ وہ گھبرا جاتے، ان کے شکوک اور بھی مضبوط ہو جاتے، اور اس طرح بہت سے آدمی جو کلوپترا کے وفادار تھے اسے چھوڑ کر کھسکنے لگے تھے۔ اس کے علاوہ کلوپترا نے مجھے ممفس بھیجا کہ میں کاہنوں اور گورنروں کو تیار کروں کہ وہ سکندریہ کے بچاؤ کے لیے فوجیں روانہ کر دیں۔ میں نے ممفس پہنچ کر کاہنوں اور گورنروں کو ذو معنی الفاظ میں مخاطب کیا، اور اس طرح ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ میں ان اسرار سے واقف ہوں جن سے پورے مصر میں کوئی واقف نہیں، لیکن میں حکیم اولمپس کسی طرح ایسی واقفیت نہ پیدا کر سکا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن بعد میں ان لوگوں نے خفیہ طور پر مجھے طلب کیا، اور میں نے نشانی سے، جس سے صرف کاہن ہی واقف تھے، یہ ظاہر کر دیا کہ میں انہی میں سے ہوں، اور ان کی اور مصر کی بھلائی چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ کلوپترا کو کسی طرح کی بھی مدد نہ کریں، بلکہ اس کے برخلاف سفیر بھیج کر قیصر سے صلح کر لیں، کیونکہ قیصر کی ہی مہربانی سے ہم مصر میں اپنے دیوتاؤں کی پرستش دوبارہ جاری کر سکیں گے۔ چنانچہ کاہنوں نے معبود آپیس سے شگون لے کر بظاہر تو کلوپترا کو مدد دینے کا اعلان کر دیا، لیکن دوسری طرف اپنے سفیر قیصر کی خدمت میں روانہ کر دیے۔ چنانچہ میری کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصر نے اپنی مقدونی ملکہ کو کوئی مدد نہ دی، اور اگر دکھاوے کے لیے کوئی مدد دی تھی تو وہ بہت ہی کم۔ اور یوں میں ممفس سے واپس سکندریہ آیا، اور کلوپترا کو جھوٹی خبر دے کر یقین دلا دیا، اور چپکے اپنے انتقام کا سامان تیار کرنے لگا۔ سکندریہ والوں کو ورغلانا کوئی مشکل کام نہ تھا، کیونکہ وہ کلیوپیٹرا کی عیاشیوں سے تنگ آ گئے تھے کہ رومیوں کو اپنا دوست اور دیوتاؤں کی رحمت سمجھتے تھے۔ اور یوں وقت گزرتا گیا، اور کلیوپیٹرا کی عیش و طرب کی محفلوں میں دن بدن لوگوں کی تعداد کم ہوتی گئی، کیونکہ جب برا وقت آتا ہے تو جھوٹے اور خوشامدی دوست یوں رخصت ہو جاتے ہیں جیسے صبح کی روشنی پھیلتے ہی چمگادڑیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن کلوپترا اینتھنی کو، کہ جسے وہ چاہتی تھی، چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی۔ قیصر نے کلوپترا کو ایک پیغام بھی بھیجا کہ اگر وہ اینتھنی کو قتل کر دے
یا پا بزنجیر قیصر کے پاس بھیجوا دے تو اس کا تاج و تخت محفوظ رہ سکے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ قیصر نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد اس کی اولاد ہی مصر کے تخت کی وارث ہوگی اور رومی ان کے مددگار رہیں گے۔ لیکن کلیوپیٹرا نے قیصر کی پیشکش کو قبول نہ کی۔ اول تو اس لیے کہ اب بھی وہ ملکہ تھی اور اینتھنی سے محبت کرتی تھی، اور دوم اس لیے کہ شارمن اور میں نے اس کے خلاف مشورہ دیا تھا، کیونکہ اگر اینتھنی کو قیصر کے حوالے کر دیا جاتا تو شاید میں اپنا انتقام نہ لے پاتا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اینتھنی کی تباہی کے خیال سے ہی میرا دل دکھتا تھا کہ اس میں کتنی ہی کمزوریاں کیوں نہ ہو، وہ ایک بہادر جرنیل تھا۔ لیکن آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سیاست میں رحم کو دخل نہیں۔ چنانچہ اینتھنی کی تباہی کا خیال مجھے انتقام لینے سے باز نہ رکھ سکتا تھا۔ قیصر لشکر جرار لیے سکندریہ کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ سرحدی قلعہ پلوسیم پر اس کا قبضہ ہو چکا تھا اور خاتمہ قریب تھا۔ ہاں، سکندریہ اور کلوپترا کا زوال قریب تھا۔ پلوسیم کی خبر کلوپترا اور اینتھنی کو شارمن نے پہنچائی۔ وہ دونوں دوپہر کو سو رہے تھے کہ شارمن خوابگاہ میں جا گھسی۔ اٹھیے، وہ چلائی، یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ سلیوکس نے سرحدی قلعہ پوسیم قیصر کے حوالے کر دیا ہے اور اب رومی فوجیں سکندریہ کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اینتھنی غصہ اور بے چینی سے اٹھا اور اس نے کلیوپیٹرا کا ہاتھ بڑی بے دردی سے یوں پکڑا جیسے وہ اس کی دشمن ہو۔ دیوتاؤں کی قسم، تم نے مجھے دھوکہ دیا، وہ چلایا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا اور اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اس نے تلوار کھینچ لی۔ رک جاؤ اینتھنی، کلوپترا چلائی، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، خود میں نے یہ منحوس خبر اس وقت سنی ہے۔ اور وہ اینتھنی سے لپٹ گئی۔ میں نہیں جانتی یہ کیسے ہوا۔ سلیوکس کی بیوی بچے یہاں سکندریہ میں ہیں، میں انہیں گرفتار کر لیتی ہوں، تم انہیں قتل کر کے سلیوکس کی نمک حرامی کا بدلہ لے لو۔ اینتھنی میرے پیارے، تمہیں مجھ پر شک نہ کرنا چاہیے۔ اینتھنی نے تلوار پھینک دی اور کوچ پر گر کر انتہائی مایوسی اور غم کے عالم میں کرانے لگا، اور شارمن کھڑی ہی چپ کے مسکرا رہی تھی، کیونکہ اس کے مشورے سے سلیوکس نے جو شارمن کا دوست تھا قلعہ قیصر کے حوالے کر دیا تھا، اور اس نے ایسا اس لیے کیا تھا شارمن نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ سکندریہ قیصر سے صلح کرے گا۔ اور اسی رات کلوپترا نے وہ سب دولت جو منقورہ کے خزانے سے بچ رہی تھی وہ سمیٹی اور اپنے محل سے اس مقبرے میں منتقل ہو گئی جو اس نے مصریوں کی رسم کے مطابق اپنے لیے دیوی اوزیرس کے ہیکل کے قریب ایک ٹیکری پر تعمیر کرایا تھا۔ یہ سب دولت اس نے مقبرے کے ایک کمرے میں سن کے انبار پر رکھ دی کہ جب وقت آئے تو وہ سن سلگا دے اور پورا خزانہ جل کر کوئلہ ہو جائے، اور قیصر سکندریہ فتح کرنے کے بعد ایک ٹکڑا بھی اس خزانے کا اپنے ساتھ نہ لے جا سکے۔ اور اسی دن سے کلوپترا اپنے اس مقبرے سے دور سونے لگی، البتہ دن میں وہ کبھی کبھار اس سے محل میں ملنے چلی جاتی۔ چند دنوں بعد جب کہ قیصر کی فوجیں وادی نیل میں داخل ہو چکی تھیں اور مارا مار کرتی سکندریہ کی طرف بڑھ رہی تھیں، کلوپترا نے مجھے طلب کیا۔ میں فوراً سنگ سیاہ کے کمرے میں پہنچا۔ کلوپترا شاہانہ لباس پہنے اور اپنی آنکھوں میں وحشت اور خوف لیے ایک کوچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے شارمن، ایراس اور گنتی کے نوبیائی محافظ کھڑے تھے۔ فرش پر آدمیوں کی لاشیں پڑی تھیں اور ایک آدمی نزا کے عالم میں تڑپ رہا تھا۔ آؤ اولمپس، کلوپترا نے کہا۔ کسی بھی حکیم کے لیے یہ نظارہ دلچسپ ہو سکتا ہے کہ بہت سے آدمی مرے پڑے ہوں اور ایک مرنے کے قریب ہے۔ یہ آپ نے کیا کیا ملکہ مصر؟ میں نے سہم کر پوچھا۔ مجرموں اور غداروں کو ان کے کیے کی سزا دی، اور کیا؟ اور اولمپس، میں نے دیکھا کہ بدن سے روح کس طرح الگ ہو جاتی ہے۔ میں ان 6 غلاموں کو 6 الگ الگ طرح کے زہر دلوائے اور ان مختلف زہروں کا اثر نہایت غور سے دیکھتی رہی۔ وہ آدمی، اس نے ایک نوبیائی لاش کی طرف اشارہ کر دیا، زہر پیتے ہی دیوانہ ہو گیا اور اپنے ملک کے صحراؤں اور پھر اپنی ماں کے متعلق الٹی سیدھی باتیں بکنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو بچہ تصور کر کے اپنی ماں سے التجا کرنے لگا کہ وہ اسے سینے سے لگا لے، کیونکہ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے چھا گیا ہے۔
اور یہ یونانی زہر پیتے ہی چلانے لگا اور چلاتے چلاتے ہی مر گیا بیچارہ۔ اور یہ آدمی رو رو کر رحم کی التجا کرنے لگا اور اس نے بزدلوں کی طرح جان دی۔ اب اس مصری کو دیکھو جو اب تک تڑپ رہا ہے، اسے سب سے زیادہ تیز زہر دیا گیا ہے، لیکن یہ اب تک مر نہیں سکا۔ معلوم ہوتا ہے اسے زندگی بہت زیادہ عزیز ہے۔ ارے بے وقوف، اس زندگی میں سوائے دکھوں کے اور ہے ہی کیا؟ بس اب زیادہ نہ تڑپو اور سیدھے سیدھے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اور کلوپترا کے منہ سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے وہ آدمی تڑپ کر چیخا اور مر گیا۔ لو، یہ بھی مر گیا۔ دلچسپ ڈرامہ ختم ہوا۔ اب ان لاشوں کو یہاں سے ہٹنا چاہیے۔ اور یہ کہہ کر اس نے تالی بجائی اور فوراً 6 سیاہ فام غلام کمرے میں داخل ہوئے اور لاشیں گھسیٹ کر لے گئے۔ اور اب کلوپترا نے مجھے اپنے پاس بلوا لیا۔ اولمپس، تمہاری پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ قیصر کی فوجیں سکندریہ کی طرف بڑھی چلی آ رہی ہیں اور میرا اور اینتھنی کا انجام قریب ہے۔ ڈرامہ چونکہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے مجھے دنیا کے اسٹیج سے رخصت ہونے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ مجھے ایک ملکہ کی طرح دنیا سے رخصت ہونا چاہیے، اور اسی لیے میں نے 6 مختلف طرح کے زہر ان غلاموں پر آزمائے تاکہ معلوم کر سکوں کون سی موت آسان ہے۔ لیکن اولمپس، یہ زہر مجھے پسند نہیں آئے۔ 1-2 طرح کے زہروں نے بڑی تکلیف دے کر آدمیوں کو مارا اور بقیہ کا اثر آہستہ آہستہ ہوا۔ چنانچہ اے اولمپس، تم میرے لیے ایک ایسا زہر تیار کرو جو فوراً اور بلا تکلیف میری روح کو قفس عنصری سے آزاد کرا سکے۔ کلوپترا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرا دل فتح مندانہ جذبات سے پر ہو گیا۔ یہ عورت جس نے مجھے تباہ کیا تھا آخر کار میرے ہاتھوں مرے گی۔ دیوتاؤں کی مرضی پوری ہونے کا وقت آیا تھا۔ ملکہ کی شان یہی ہے کہ وہ دشمن کے ہاتھ میں اسیر ہونے سے پہلے خود اپنا خاتمہ کر لے۔ میں نے کہا، صحیح معنوں میں آپ ملکہ ہیں۔ موت آپ کے سبب دکھوں کا خاتمہ کر دے گی۔ موت ایک پرسکون نیند ہے، چنانچہ اس سے ڈرنا سراسر حماقت ہے۔ میں ایک ایسی دوا تیار کروں گا جسے پیتے ہی آپ پر میٹھی نیند طاری ہو جائے اور آپ دوبارہ اس فانی دنیا میں بیدار نہ ہوں گی۔ ملکہ موت سے نہ ڈریں، چونکہ آپ پاک اور بے گناہ اس دنیا سے رخصت ہوں گی، اس لیے آندھی میں دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کر لیں گی۔ اور کلوپترا کا رنگ زرد ہو گیا۔ نہیں، مجھے دیوتاؤں کا خوف نہیں۔ عذاب کے دیوتا بھی تو آخر انسان ہی تھے، چنانچہ میں اپنے حسن کا جادو ان پر بھی چلا دوں گی۔ میں اس دنیا میں ملکہ رہی ہوں اور اس دنیا میں بھی رہوں گی۔ میں نے اس دنیا میں مردوں کے دلوں پر حکومت کی ہے اور اس دنیا میں دیوتاؤں کے دلوں پر حکومت کروں گی۔ دفتن محل کے باہر شور بلند ہوا۔ لوگ خوشی کے نعرے لگا رہے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ کلوپترا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اینتھنی، اینتھنی، لوگ چلا رہے تھے۔ اینتھنی کی فتح ہوئی۔ کلوپترا دیوانوں کی طرح محل کے دروازے کی طرف بھاگی۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ اینتھنی فوجی لباس پہنے گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ہونٹوں پر فتح مندانہ مسکراہٹ تھی۔ کلوپترا کو دیکھتے ہی وہ گھوڑے سے اتر پڑا اور ایکسر خوشی کے عالم میں ملکہ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ کیا بات ہے اینتھنی؟ کیا قیصر کو شکست ہو گئی؟ کلوپترا نے پوچھا۔ نہیں، پوری شکست تو نہیں ہوئی، البتہ میں اس کی سوار فوج کو بہت دور تک دھکیل آیا ہوں۔ ابتدا بہتر ہوئی ہے تو انجام بہترین ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں سر جائے وہاں دم کا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے قیصر کو پیغام بھیجا ہے کہ اپنے آدمیوں کو کٹوانے کے بجائے یہ بہتر ہوگا کہ ہم دونوں آپس میں لڑ کر فیصلہ کر لیں، اور پھر دنیا دیکھ لے گی کہ کون بہتر آدمی ہے، اینتھنی یا قیصر۔ دفتن لوگ چلائے، قیصر کا سفیر، قیصر کا سفیر۔ سفیر دروازے میں داخل ہو گیا، جھک کر اینتھنی کو سلام کیا اور قیصر کا مراسلہ اینتھنی کے ہاتھ میں پکڑوا کر الٹے پاؤں لوٹ گیا۔ کلیوپیٹرا نے جھپٹ کر اینتھنی کے ہاتھ سے مراسلہ لے لیا، مہر توڑی اور اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔ قیصر کی طرف سے اینتھنی کو، تمہاری مبارز طلبی کا میں جواب دیتا ہوں۔ اینتھنی کو مرنے کا کوئی اور ذریعہ نہ ملا کہ وہ قیصر کی تلوار سے مرنا چاہتا ہے۔ سلام ہو تم پر۔ اب اینتھنی دم بخود رہ گیا
اور خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اور اس رات اینتھنی نے اپنے دوستوں کے ساتھ، جو آج اس کے شریک تھے لیکن دغا دے کر جانے والے تھے، محل سے باہر لایا، اور میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب اینتھنی چھاؤنی میں پہنچا تو آدھی رات ہونے کے قریب تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے بحری اور بری فوج کے افسروں کو طلب کیا، اور جب لوگ آ گئے، اینتھنی نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر انہیں یوں مخاطب کیا: میرے وفادار دوستوں، تم نے ہر جنگ میں میرا ساتھ دیا ہے، اور تم نے دیکھا ہے کہ میں نے ہر جنگ جیتی ہے۔ میرے دوستوں، تم نے اس بے سر و سامانی کی حالت میں بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ مجھے تم پر ناز ہے۔ میری بات سنو، غور سے سنو۔ ہو سکتا ہے کہ کل میں خاک و خون میں لوٹ رہا ہوں گا، لیکن بزدلوں کی موت مرنا نہیں چاہتا۔ میں یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ رہوں گا، بلکہ دشمن کی فوج پر حملہ کروں گا، اور پھر یا فتح حاصل کروں گا یا میدان جنگ میں ایک بہادر کی موت مر جاؤں گا۔ یہ سخت آزمائشی گھڑی ہے۔ اگر ہم اس آزمائش میں پورے اترے، اگر تم میرے وفادار رہے، تو وہ وقت دور نہیں جب ہم فاتحانہ طور پر روم میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن تم نے وفا نہ کی۔ اگر تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو اینتھنی اور اس کے ساتھی تمہارا بھی خاتمہ ہو کر رہ جائے گا۔ کل کی جنگ بے حد بھیانک اور فیصلہ کن ہوگی، لیکن ہم پہلے بھی ایسی جنگوں میں شریک ہو چکے ہیں، اور اپنی شجاعت سے ہم نے پہلے بھی دشمنوں کے منہ پھیر دیے ہیں۔ پھر اب ڈرنے کی کیا بات ہے؟ حالانکہ ہمارا بحری بیڑا قدرے کمزور ہے، لیکن پھر بھی ہماری قوت قیصر سے کسی طرح کم نہیں۔ تم حلف و وفاداری اٹھاؤ، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل کا سورج غروب ہوتے وقت قیصر اور اس کے افسروں کے سر ہمارے نیزوں پر بلند دیکھیں گے۔ لوگوں نے خوشی کے نعرے لگائے۔ ہاں، خوشی کے نعرے لگاؤ، اور اگر دیوتاؤں نے چاہا تو کل تم فتح کے نعرے لگا رہے ہوگے۔ سنو دوستوں، مجھے یقین ہے کہ فتح ہماری ہوگی، لیکن اگر ایسا نہ ہوا، اگر قسمت ہمیں دھوکہ دے گئی، اگر اینتھنی مارا گیا، تو دوستوں، تم میری وہ دولت جو تم جانتے ہو کہ کہاں ہے، آپس میں تقسیم کر لینا، اور اپنے اینتھنی پر 2 آنسو گرا لینا۔ دولت تقسیم کر لینے کے بعد قیصر کے پاس پہنچ کر یوں کہنا: اینتھنی جو مر چکا ہے، قیصر کو جو زندہ ہے سلام کہتا ہے، اور اپنی پرانی دوستی اور وفاداری کے واسطے قیصر سے یہ التجا کرتا ہے کہ اینتھنی کے ساتھیوں کی جو اس کے جھنڈے تلے لڑے تھے جان بخشی کی جائے۔ ارے تم لوگ رو رہے ہو؟ نہیں، رو مت، یہ عورتوں کا کام ہے۔ موت بہرحال ہر آدمی کو آتی ہے۔ میں اپنے بچوں کو تمہاری حفاظت میں دیتا ہوں۔ اگر میں مر جاؤں تو دوستوں، میری اولاد کو بے بسی اور بے چارگی سے دوچار نہ ہونے دینا۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا۔ کل صبح ہوتے ہی ہم بحر و بر سے قیصر کی فوجوں پر حملہ کر دیں گے۔ دوستوں، قسم کھاؤ کہ تم آخری دم تک میرا ساتھ نہ چھوڑو گے۔ ہم قسم کھاتے ہیں، وہ چلائے۔ ہم قسم کھاتے ہیں۔ بس مجھے اطمینان ہو گیا۔ ایک بار پھر میرے عروج کا ستارہ طلوع ہوگا، اور ساتھ ہی قیصر کا ستارہ غروب ہو جائے گا۔ چنانچہ دوستوں، کل تک کے لیے میں تم سے رخصت ہوتا ہوں۔ اور جب وہ جانے کے لیے پلٹا تو افسر اس کا ہاتھ چومنے کے لیے ایک دوسرے پر گر پڑے تھے، اور اینتھنی کی تقریر سے ایسے متاثر تھے کہ بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ اینتھنی بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، اور چاند کی روشنی میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کر میں بے چین ہوا جا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر یہ لوگ اینتھنی کے وفادار رہے تو فتح یقیناً اسی کی ہوگی، اور کلوپترا بدستور ملکہ مصر بنی رہے گی۔ اینتھنی سے مجھے کوئی پرخاش نہ تھی۔ میں اس کا برا نہ چاہتا تھا، بلکہ اس کے برخلاف میں اس بہادر آدمی کی دل سے قدر کرتا۔ تاہم میں چاہتا کہ اینتھنی کو شکست ہو جائے، کیونکہ اس کی شکست میری فتح تھی۔ اینتھنی ایک تناور درخت کے سامان تھا کہ جس سے کلوپترا زہریلی بیل کی طرح لپٹی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس بیل کو نیست و نابود کرنے کے لیے درخت کا گرانا ضروری تھا۔ چنانچہ میں اینتھنی کا برا چاہنے پر مجبور تھا۔ اینتھنی کے جا چکنے کے بعد میں وہیں ایک اندھیری جگہ چھپ کر کھڑا رہا اور افسروں کی باتیں سننے لگا۔ تو یہ طے رہا، بحری فوج کے افسر اعلیٰ نے کہا کہ ہم آخر دم تک اینتھنی کا ساتھ دیں گے۔ ہاں، ساتھ دیں گے۔
سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ساتھ دو، اگر تمہیں اپنی زندگیاں عزیز ہیں تو واقعی ایسا ہی کرو۔ ان لوگوں نے انتہائی غصے کے عالم میں پلٹ کر مجھے پکڑ لیا۔ کون ہے یہ شیطان؟ ایک نے پوچھا۔ اولمپس ہے، وہی مصر کا مشہور جادوگر۔ منحوس کہیں کا، دیوتاؤں کی قسم، میں اسی وقت اس کا اور اس کے جادو کا خاتمہ کیے دیتا ہوں۔ تیسرے نے تلوار کھینچ کر کہا، ہاں ہاں خاتمہ کر دو اس کا، نمک حرامی پر تلا ہوا ہے۔ ٹھہرو، میں نے سکون سے کہا، دیوتاؤں کے خادم کو قتل کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ خود جہاں کھڑے ہو وہیں مردہ ہو کر گر جاؤ گے۔ یہ بھی سن لو کہ میں نمک حرام اور غدار نہیں ہوں۔ میں سکندریہ چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، کیونکہ مجھے یہیں رہ کر واقعات کا جزو بننا ہے۔ دیوتاؤں کی مرضی یہی ہے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ بھاگو بھاگو، میں اینتھنی اور ملکہ مصر کا خاص آدمی ہوں۔ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ میں اینتھنی اور ملکہ مصر کا خادم ہوں، اور اب تک میں نے اپنے فرائض ایمانداری سے انجام دیے ہیں، لیکن پہلے میں دیوتاؤں کا خادم ہوں اور پھر کسی دوسرے کا۔ چنانچہ دیوتاؤں نے مجھے جو بات بتائی ہے وہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ سنو، اینتھنی اور کلوپترا کا آخری وقت دور نہیں، فتح قیصر کی ہوگی، اور چونکہ مجھے تم سے ہمدردی ہے، میں تمہاری بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم دیکھنا نہیں چاہتا، کہ اگر واقعی تمہیں موت پیاری ہے، اگر واقعی تمہیں اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم و غلام کرنا منظور ہے تو بے شک اینتھنی کے وفادار رہو، لیکن اگر تمہیں زندگی سے پیار ہے، اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہاری بیویاں قیصر کی لونڈیاں اور تمہارے بچے رومیوں کے غلام بنے رہیں، تو اینتھنی کا ساتھ چھوڑ کر قیصر سے جان ملو۔ یہی مجھ سے دیوتاؤں نے کہا ہے۔ دیوتاؤں نے کہا ہے؟ وہ چلائے۔ کون سے دیوتاؤں نے کہا ہے؟ اس منحوس آدمی کی گردن اڑا دو کہ وہ ایسی ہی بدشگونی کی باتیں پھر سے نہ کر سکے۔ مجھے اس آدمی پر شک ہے۔ بہت اچھا اولمپس، ہمیں اپنے دیوتاؤں کی طرف سے کوئی نشان دو، ورنہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دور رہو بے وقوفوں، میں نے غصے سے کہا۔ میرے ہاتھ چھوڑ دو اور میں تمہیں دیوتاؤں کی نشانی دکھاؤں گا۔ اور میرے چہرے پر کچھ ایسے بھیانک جذبات ظاہر ہوئے کہ ان لوگوں نے گھبرا کر مجھے چھوڑ دیا اور بے اختیار کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور اپنی تمام تر روحانی قوتیں صرف کر کے آسمان کی وسعتوں اور خلاؤں میں دیوی اوزیرس کو تلاش کرنے لگا، یہاں تک کہ میری روح دیوی اوزیرس سے ہم کلام ہوئی۔ لیکن میں اس میں خوف پڑنے کی جرت نہ کر سکا، کیونکہ دیوی مجھے منع کر چکی تھی، اور میرے اس کشف کا جواب بھیانک سکوت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ سکوت روئے زمین پر آہستہ آہستہ اترنے لگا، حتیٰ کہ بھونکتے ہوئے کتے بھی خاموش ہو گئے، اور سکندریہ کی سڑکوں پر اور گھروں میں اور قہوہ خانوں میں لوگ دہشت زدہ سے رہ گئے، اور پھر کہیں دور سے ساز بجنے کی آواز آئی۔ یہ دیوی کی مقدس ساز کی آواز تھی۔ شروع میں یہ آواز مدھم تھی، لیکن رفتہ رفتہ تیز ہونے لگی، یہاں تک کہ پوری فضا اس وحشت ناک آواز سے تھرا اٹھی۔ میں خاموش تھا، لوگ خاموش تھے۔ میں نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا، اور افسروں نے خوف و دہشت سے دیکھا کہ آسمان پر سے ایک انسانی سایہ اترا جو پھیل کر سروں پر چھا گیا۔ ہوا بند ہو گئی اور فضا میں گھٹن آ گئی۔ یہ انسانی سایہ کچھ دیر تک اینتھنی کے لشکرگاہ پر منڈلانے کے بعد قیصر کے لشکر کی طرف چھا گیا۔ ساز کی آواز مدھم ہونے لگی، سایہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اور ساز کی آواز تھم گئی۔ یہ باخوس دیوتا تھا، لوگ چلائے۔ یہ باخوس دیوتا تھا جو اینتھنی کا ساتھ چھوڑ کر قیصر کے پاس چلا گیا۔ یہ باخوس دیوتا شراب کا دیوتا کہلاتا تھا، اور یہ دیوتا زیوس کا بیٹا تھا۔ اس کی پیدائش کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے۔ بادشاہ قدموس کی بڑی لڑکی سیملی دیوتا زیوس کی معشوقہ تھی، چنانچہ یہ دیوتا اس سے ملنے آتا تھا۔ سیملی دیوتا زیوس سے حاملہ ہوئی، اور ایک دن اس نے جونوں کے اکسانے پر دیوتا سے یہ کہا کہ اب وہ اپنے پورے جلال میں اس کے پاس آئے۔ زیوس نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ مانی۔ چنانچہ دیوتا زیوس اپنے پورے جلال میں ظاہر ہو گیا، جسے دیکھتے ہی
سیملی کو اسقاط ہو گیا اور وہ مر گئی، اور پھر زوس نے اپنی ران کو چیر کر نامکمل بچے کو اس میں رکھ لیا، جہاں وہ پرورش پاتا رہا۔ 9 مہینے گزرنے پر زوس نے پھر اپنی ران چیر کر اسے نکالا، اور یہی بچہ باخوس تھا۔ یہ دیوتا ہرچند کے دوسرے تمام دیوتاؤں سے کم عمر تھا، مگر سب سے زیادہ ہر دل عزیز تھا، کیونکہ خاص و عام اس کے نام سے شراب پی کر عیاشیاں اور بدمستیاں کرتے تھے۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ باخوس دیوتا نہ تھا جو جھوٹا دیوتا ہے، لیکن یہ دیوی عزیرس تھی جو سرزمین مصر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی تھی۔ حالانکہ اس دیوی کی پوجا مصر میں آج بھی ہوتی ہے، اور حالانکہ وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اب وہ کبھی مصر میں ظاہر نہ ہوگی۔ اب کبھی کوئی اس کاہن کا جلوہ نہ دیکھ سکے گا۔ میں چوغا منہ پر ڈال کر دعائیں مانگنے لگا، اور جب سر اٹھایا تو وہاں میں اکیلا کھڑا تھا۔ اینتھنی کے افسر خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ چکے تھے۔